بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرز، خبریں تو بہت سی ہیں۔ سہیل آفریدی نے افغانستان سے ریلیٹڈ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اجلاس بلایا تھا اس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ یہ اہم خبر ہے۔ دوسری خبر جو ہے، ایک مخصوص سیاسی جماعت پر تو پابندی آپ کے علم میں ہوگا، گزشتہ روز سے حکومت پنجاب نے اس کے متعلق کہہ دیا ہم لگا رہے ہیں، لیکن عفت عمر جو ہیں ایک ایکٹریس ہیں، میں آپ کو ان کی تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے جب سے کہا ہے کہ جی اس مخصوص سیاسی جماعت پر پابندی لگا دیں گے۔ وہ کہتی ہیں سیلوٹ 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 ٹو سی ایم صاحبہ، اف دس از ٹرو یو ہیو ڈن وٹ نو ون ایور ڈیئر ٹو ڈو۔ آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو کچھ آپ نے کر دی ہے اگر یہ بات درست ہے تو تاریخ میں کسی بندے کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کر سکتی، اتنی کرج نہیں وہ یہ کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، دس ول بی یور لیگیسی ان ہسٹری، مارک مائی ورڈس، اور یہ آپ کی لیگیسی ہوگی تاریخ میں، یہ آپ کا ورثہ ہوگا۔ یہ میری بات کو لکھ لیں، اس کو مارک کر لیں، یہ عفت عمر کہہ رہی ہیں۔ A woman who took the first step towards progressive peaceful Pakistan، کہ ایک خاتون جس نے پہلا قدم لیا ایک پروگریسو پیسفل پاکستان کے لیے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں عفت عمر کس طرح کا رویہ رکھتی ہیں، ان کی کیسی سوچ ہے، یہ کلپ دیکھیں۔ اچھا، اب میں یقین کریں کبھی اس طرح کی چیز عوام کے سامنے نہیں لایا۔ اگر اس مخصوص سیاسی جماعت کا نظریہ یا ان کے اس موقع پہ نکلنا یا ان کی بہت ساری ایسی جو پالیسیز تھی ان سے یہ فقیر اسی فورم پہ احتجاج کرتا رہا، اسی فورم پہ کہتا رہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اس رد عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اب نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب کی پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ 3 سال کدھر رہے۔ میں ساتھ صاحب کو مخاطب کر کے کہتا رہا، لیکن یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے جو عفت عمر کر رہی ہے۔ کیا اس طرح کا پھر ہمیں پاکستان چاہیے؟ اگر عفت عمر سی ایم صاحبہ کو ہلا شیری دے رہی ہیں کہ آپ ایسی خاتون ہیں جو پروگریسو پاکستان بنائیں گی، اگر یہ پروگریس ہے نا تو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے بارڈر کے اس طرف سے ہجرت کی تھی اور اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے، یہ تو ہندو، عیسائی، یہودی جو اللہ کو نہیں بھی مانتے تاریخ دان، انہوں نے لکھا ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، ٹرینوں کے آگے آ کے لیٹ گئی، دریاؤں میں کود پڑی، اوپر سے نیچے کود پڑی، اپنے آپ کو انہوں نے زخمی کر لیا، خودکشیاں کر لی کہ اپنی عزت آبرو بچانی تھی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان میں عفت عمر جیسی خواتین یہ کام کریں گی تو پھر مجھے کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں آپ لوگ، یا اس وقت جو ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر وہ بھی سوچتی کہ پاکستان ہم نے جا کے کیا کرنا ہے۔ میں معذاللہ پاکستان کی مخالفت نہیں کر رہا، میرے تو خود آبا و اجداد نے جلندھر سے ادھر مائیگریٹ کیا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی فارم ہے۔ اگر ان پہ پابندی لگی ہے تو اس طرح کے ناچ گانے مجرموں پہ بھی پابندی لگنی چاہیے، اس طرح کی سوچ رکھنے والوں پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ یار ہر تشدد کرنے والے پہ پابندی لگنی چاہیے، لیکن ناچ گانے والوں پر بھی، مجرا کرنے والوں پر بھی، ولگیرٹی پھیلانے والوں پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ پنجاب حکومت ہو، کے پی کی حکومت ہو، ان کو اون نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا نا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نداں یہ سمجھ بیٹھا اسلام ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نداں یہ سمجھ بیٹھا اسلام ہے آزاد۔ عفت عمر والا بھی ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، اگر سعد والا پاکستان نہیں چاہیے نا تو عفت عمر والا بھی پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پاکستان چاہیے، ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، مولا علی علیہ السلام والا پاکستان چاہیے، ہمیں بی بی عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اما فاطمہ علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام والا پاکستان چاہیے۔ تو کل سے میں دیکھ رہا ہوں عفت عمر صاحبہ نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، کبھی محمد زبیر صاحب کے ساتھ، کبھی فواد چودھری کی ٹویٹس کر رہی ہیں، ری ٹویٹس کر رہی ہیں، ری ایکس کر رہی ہیں، کبھی کسی پہ باتیں کر رہی ہیں، یعنی یہ مزیدار کام نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں جتنے بھی لوگوں تک میری آواز پہنچے میں انہیں بتاؤں کہ پاکستان کو اگر سعد والا اسلام نہیں چاہیے تو عفت عمر والی حرکتیں بھی نہیں چاہیے، ان حرکتوں پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں بالکل حق بجانب ایز اے پاکستانی کہنے پر نچن گانے لے بھی نہیں سن چاہیے۔ انہیں کہا سی نا سعد نے کہ نچن گانا لے دے پتر جڑے گنے انقلاب نہیں لیا سکتے، تو میں تو اس بات کو اگری نہیں کرتا، یہ کون سے انقلاب لے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نچن گانا لیاں بھی نا سانو ڈائریکشن ہی دے سکتی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا شکر سب کا منشور ہے، اس پر عمل کروانے کی ضرورت ہے۔ اور ویس جہاں تک اس مخصوص سیاسی جماعت پر پابندی کی بات ہے تو گورنمنٹ اس وقت تمام مینز یوز کر رہی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی
ان کو ریلیجیسلی سوشلی مکمل طور پہ معدوم یا ختم کر دیا جائے. جیسے کہ پنجاب حکومت نے مخصوص سیاسی جماعت کے زیر انتظام مساجد مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا. یہ مختلف جگہوں پر یہ مساجد ہیں یا مدارس ہیں، 8 ایسی ہیں جن کو محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا. لیکن یہاں حکومت کو میرا خیال ہے تھوڑا ٹیکنیکلی اسمارٹلی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ویسے تو ہمارے لیے تمام مسالک جو ہیں قابل احترام ہے، کیونکہ یہ جو ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے، یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں ان کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے. تو جو محکمہ اوقاف ہے اگر وہ آگے کسی کو ان مساجد یا مدارس کا کنٹرول دے گی تو میرا انہیں یہ مشورہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ریلیٹڈ ہی معاملات چلیں، ورنہ اس سے خدا نخواستہ ایک جو جسے کہہ سکتے ہیں ورنہ سے خدا نخواستہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف بھی جا سکتا ہے. ویسے تو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے تمام مسالک جو ہیں قابل احترام ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا محکمہ اوقاف ہے وہ ان مدارس یا مساجد کا کنٹرول اسی مسلک سے ریلیٹڈ رکھنے والے کسی ایسے گروہ یا گروپ کو دے گا جس کے اندر اتنی اشتعال انگیزی یا تشدد کی طرف ان کا رجحان یا رجوع نہ ہو. اچھا ویورز، لطیف کھوسہ صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ایک صحافی کو بیان کیا دیا آپ سنیں. شہباز شریف کو، رانا ثناء اللہ کو، آئی جی پنجاب کو، کاش آج انہیں سزا ہوتی تو آج یہ آپریشن نہ ہوتا. اگر آپ اس ٹویٹ کو پورا پڑھیں یا دیکھیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو شہباز شریف صاحب کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جاتی، کیونکہ یہاں جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں میں ایسے لفظ بھی بولنے سے اجتناب کرتا ہوں، تو پھر نہ سانحہ مرید کے ہوتا اور نہ ہی سانحہ 26 نومبر ہوتا. اور اس پر فواد چودھری صاحب نے لکھا ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لطیف کھوسہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خواجہ آصف ہیں. یعنی فواد چودھری بھی حیران ہے کہ لطیف کھوسہ نے یہ کیا بیان دیا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ قانون سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی قانون سے ہٹ کے کارروائی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی حکومتی ممبر ہو، کوئی سرکاری افسر ہو، وہ قانون کو تو جواب دہ ہے. لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے، لیکن میرا خیال ہے لطیف کھوسہ صاحب اس سٹیٹمنٹ کو دینے کے بعد لگتا ہے کچھ زیادہ جذبات میں تھے. کیا اس کا وہ بوجھ اٹھا سکیں گے اگر حکومت لطیف کھوسہ کی طرف آتی ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ پر بھی پکا ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب تقریباً 2 سالوں سے جیل سے ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے کافی ایکٹیو ہے. تو پنجاب حکومت نے کہا جی عمران خان نے یہ جو ٹویٹ کی ہے یہ اشتعال انگیزی پر مبنی ہے، تو ہم عمران خان کے خلاف پکا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے. تو اب کیا لطیف کھوسہ کے خلاف اس سٹیٹمنٹ پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ اب آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا. لیکن کافی بھاری سٹیٹمنٹ دی ہے، اور کیا لطیف کھوسہ اس سٹیٹمنٹ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے موجودہ حالات میں کوئی بھی سیاستدان ایسی سٹیٹمنٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا، وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، لیکن خان نے کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں خان پہاڑ چک سکتا ہے کسی بھی طرح کا، لیکن میرا نہیں خیال پی ٹی آئی میں کوئی ایسا ممبر ہے جو اس طرح کا بوجھ اٹھا سکے. مگر جو سہیل آفریدی ہیں، ہماری تیسری خبر بھی اسی سے ہم نتھی کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ایسا کام کیا ہے جس سے پورے وفاق میں یا پاکستان کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے علی مین گنڈا پور، وہ مختلف جو کانفرنسز ہوتی تھیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، جو سیاسی معاملات کے حل کے لیے، جس میں وزراء اعلیٰ یا وزیر اعظم شریک ہوتے تھے، عسکری ادارے شریک ہوتے تھے، ہمیں اکثر علی مین گنڈا پور ان کانفرنسز میں، ان میٹنگز میں نظر آئے ہیں. لیکن افغانستان کے معاملے کو لے کر ابھی شہباز شریف صاحب نے جو ایک بیٹھک بلائی ہے اس میں سہیل آفریدی نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا. لیکن ویورز، اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے. چیلنجز میں آپ کے سامنے ان کی لسٹ کیا ہے. ایک طرف بھارت ہے جو آپ کا ہمارا ازلی دشمن ہے، دوسری طرف بلوچستان کی انتہائی سنگین صورتحال ہے، جو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہاں پیچھے سے تمام جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، جو بیرونی قوتیں ہیں، جو بلوچ وہاں پر ریزسٹنس کر رہے ہیں، چاہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کو مکمل طور پہ فنڈنگ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان کے حالات دوسرا بڑا چیلنج ہے. کے پی میں آپریشن چل رہا ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے. پھر کے پی کے اندر جو موسٹ پولیٹیکل پاورفل فورس ہے، جسے میں کہوں گا بلکہ موسٹ پاورفل پولیٹیکل فورس ہے، وہ کے پی کے اندر اقتدار میں آ چکی ہے، اور وہاں ایک ایسا شخص
اقتدار میں آیا، جس کے بارے میں مطیع اللہ جان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اور دوسرا عمران خان کے پی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور پھر افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹینشن چل رہی ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں، آپ کے جو عام شہری ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام حالات میں اگر آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے، جو موسٹ پاورفل پولیٹیکل پارٹی کا، یا موسٹ پاپولر، پاورفل تو نہیں میں کہوں گا، موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے، جو یہ کہتا ہے میں عشق عمران میں جان دے دوں گا، اگر وہ ان حالات میں ایسی کسی ایک کانفرنس میں شریک نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ جنگوں کے دنوں میں یا جب سیکیورٹی کے معاملات ہوں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، باقی ہر شخص کا رائٹ ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کی رہائی کے لیے یا اپنی سیاسی جماعت کے لیڈر کے نظریے پہ چاہے کوئی بھی ہو وہ مکمل طور پہ عمل کرے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان میں عمران خان سمیت کسی کو غدار نہیں سمجھتا، غدار کوئی نہیں ہوتا، صرف اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، مگر یہ بڑا میرا خیال ہے ایک حیران کن فیصلہ ہے جس سے وفاقی حکومت کو بھی سہیل آفریدی کے جو تیور ہیں، جو ان کے فیوچرسٹک ڈیزائن ہیں، ان کو میرا خیال ہے اس کے متعلق علم ہو گیا ہوگا کہ یہ فیوچر میں جا کے کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، دوحہ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو پیس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ایک قطر کی حکومت کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ماضی سے اب تک دیکھ لیں، چاہے دوحہ ایگریمنٹ ہو جس کے تحت امریکی فوج کا انخلاء افغانستان سے کروایا گیا، طالبان کو ایکسیپٹ کیا گیا، ان کا وہاں پر پولیٹیکل آفس کھولا گیا، یا پھر جو ایک 20 معاہدہ ہوا جو ٹرمپ نے پیش کیا، جو اسرائیل اور حماس سے ریلیٹڈ بھی جو ایگریمنٹس ہوئے، یعنی اس خطے میں غزہ میں امن کے لیے بھی ہمیں قطر فور فرنٹ پہ نظر آیا، اور اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس میں بھی ہمیں قطر فور فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اس وقت جو پارہ ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے، بالخصوص خواجہ آصف صاحب تو بہت اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے، مگر یہ سوچنا بھی چاہیے کہ ہم سائے تبدیل نہیں ہوتے، سٹیٹمنٹ اس حد تک دی جائے کہ جو کل کو واپسی کا بھی راستہ اگر ہم نے یا واپسی کے لیے کوئی راستہ ہو، کل کو تعلقات بہتر یا خوشگوار ہوں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات آگے چلانے میں یا ایک دوسرے کے ملک میں وزٹ کرنے میں کوئی مسائل نہ ہوں۔ تو 11 ارب ڈالر کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، وہ بھی تقریباً اس وقت مکمل طور پہ تعطل کا شکار ہے۔ اگر آپ پاک افغان بارڈر دیکھیں جسے ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جس کو وہ نہیں مانتے ہم مکمل طور پہ مانتے ہیں، وہ بھی ہزاروں ٹرک جو ہیں وہاں وہ جو بڑے بڑے کنٹینرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ آپ کی وہ نہیں ہو رہی، آمد و رفت نہیں ہو رہی، آپ کا انٹری اور ایگزٹ جو ہے پوائنٹ وہ مکمل طور پہ بند ہے۔ اور جہاں تک کراچی پورٹ کی بات ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، تمام پاس پرمٹ اور جو روٹس تھے کہ جی ہم ٹریڈ کریں گے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ دنیا کے ساتھ جو افغانستان ٹریڈ کرتا ہے، کیونکہ افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے، اسے لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں، تو وہ بھی اس وقت تعطل کا شکار ہے۔ یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کا جو ہیلتھ سٹرکچر ہے اور جو خوراک ہے وہ مکمل طور پہ اس میں پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، تو افغان جو ہیں یا افغانستان کی جو حکومت ہے آج سے نہیں کئی دہائیوں سے وہ اپنی خوراک اور اپنی صحت کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہاں ادویات کا بھی سلسلہ اس وقت رک چکا ہوا ہے، خوراک کا بھی جو وہاں ایکسپورٹ ہے جو بھیجی جاتی ہے وہ بھی بند ہے، تو افغانستان پر اکنامک پریشر بھی ہے۔ تو اللہ کرے قطر سے کوئی اچھی خبر آئے، لیکن میرا خیال ہے سہیل آفریدی آنے والے دنوں میں علی مین گنڈا پور نہیں بنے گا، اس کی ایک اپنی پالیسی ہوگی، اور کیا وہ عشق عمران میں اپنی حکومت سے تو نہیں ہاتھ دھو بیٹھے گا، اگر وہ دھو بھی بیٹھے گا تو ایٹ لیسٹ وہ ایک ایسی لیگیسی رکھ گیا ہے خیبر پختونخوا میں جس کے بعد کوئی نام نہاد پاپولر سیاستدان کے لیے وہاں وزیر اعظم بننا مشکل ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں سہیل آفریدی ڈیلیور کرتا ہے نہیں کرتا، اچھا ہے برا ہے، یہ تو KP کی عوام بہتر بتا سکتی ہے، مگر میری یہ بات یاد رکھیے گا اس کی انڈکشن ایز اے وزیر اعلیٰ KP مستقبل کے لیے ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ KP میں اب ہمیشہ ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، اس کی زیادہ سپورٹ ہوگی جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آئے گا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں تو یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن KP میں اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے سہیل آفریدی آگے کیسے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔